میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان کو لے جائیں، یہ فضول باتیں کرنے آ گئے ہیں یہاں۔ اس نے میری بات نہیں سنی، انسنی کر دی ہے۔ ہیرو یہ تیرے گھر والے ہیں؟ وہی ہیر رانجھا؟ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر اور ماسی یہ ہیں اپنے بشیر چودھری صاحب، پکے تھانے دار ہیں، 3 پھول والے۔ اب بے شک ان سے پوچھ لو کیا ہوا تھا، کوئی فلمی کہانی نہیں سنانی تھی رئیس نے۔ بڑا جیلا پتر ہے تمہارا، تھانے دار سے بھی زیادہ زور آور ہے۔ میں تو ڈوب جاتا گاڑی کے ساتھ، پتہ نہیں یہ یہاں تک کیسے لے کر آیا۔ ماسی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ ڈاکٹر رانجھا کی آنکھوں میں ایک پرتفاخر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک پکا تھانے دار ان کے بیٹے کو جیالہ، ہمت والا اور ہیرو کہہ رہا تھا، اس کا احسان مند تھا۔ ڈاکٹر نے پھر واویلا مچایا، چودھری صاحب چلیں اپنے کمرے میں، یہ بڑی غلط بات ہے، آپ مجھے زبردستی مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں لے جاؤ انہیں پکڑ کے، انجیکشن لگا کے ایسے لٹا دو کہ سوتے رہیں 2-4 دن۔ پھر وسیم نمودار ہو گیا، او جی آپ بھی حد کرتے ہیں، ادھر آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں سارے، رو پیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، مجھے پتہ تھا آپ یہاں ملیں گے۔ بشیر چودھری مسکرانے لگا، اور باقی سب کا خیال تھا کہ میں مردہ خانے میں ملوں گا؟ آئے جی رب نہ کرے۔ ماسی ہیر نے عادت کے مطابق سینے پر ہاتھ رکھا، بڑی قیمتی جان ہے آپ کی، میرے پتر نے جان بچائی ہے۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا اوے پاگلا، کیوں کفر کا کلمہ زبان سے نکالتی ہے، بچانے اور مارنے والی رب کی ذات ہے، توبہ کر توبہ۔ میں نے کہا رانجھا ٹھیک کہہ رہا ہے ماسی، خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، خدا بھی تو کسی کو وسیلہ بناتا ہے۔ ادھر نہر میں ڈوبنے لگا تھا، تھانے دار تو کیا فرشتے آئے تھے اسے نکالنے؟ نکال کے تو ناصر ہی لایا نا میرا پتر۔ رشید چودھری نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر ماسی کو دیکھ کے مسکرانے لگا، تمہارا پتر بڑے نصیبوں والا ہے، مگر اس سے زیادہ خوش قسمت تم ہو کہ تمہیں ایسا سونے کا دل والا بیٹا ملا۔ ماسی ہیر فرتے جذبات سے رونے کے قریب ہو گئی، اس کے دل کا مت پوچھو تھانے دار جی، سونے سے بھی بڑھ کر ہے، ہیرا ہے ہیرا۔ میں نے مذاق کیا تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے ماسی۔ اب ڈاکٹر اور وسیم نے بشیر چودھری کو دونوں بازو تھام کے اپنی طرف کھینچا۔ بشیر چودھری نے مزاحمت نہیں کی، اوے بدماشی مت کرو یار، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد ماسی نے میری اور بلائیں لیں اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی، میرے مولا میرے ناصر کو بھلا چنگا کر دے، ریشم کی چادر لے کر جاؤں گی داتا صاحب، ایک دیکھ پلاؤ کی، ایک سردی کی چڑھاؤں گی۔ او بھائی نظر نیاز جتنا چاہے کر، مگر اپنا ناصر بالکل بھلا چنگا ہے، معمولی بخار ہے، گھر چل کے میں دوائی کی ایک خوراک دوں گا تو گھوڑے کی طرح دوڑنے لگے گا۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا تو دوے گا دوا؟ ماسی نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے چیلنج کیا، کپڑے دھونے والا ڈنڈا مار کے سر پھاڑ دوں گی تیرا، خود کھا اپنی دوائی، اور گھوڑے کی طرح دوڑ یا کھوتے کی طرح۔ پاگل کی بچی، یہ ولایتی دوائیں بڑی سخت اور ظالم ہوتی ہیں، جیسے ولایت کے حاکم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم دیسی مزاج کے لوگ، نہ ولایتی گولی راس آتی ہے نہ ولایتی زن۔ میں نے جو گولی ایجاد کی ہے نا، رانجھے رانجھے باز آ جا، ورنہ کسی دن گولی نہیں گولا مار دوں گی تجھے، بھنگیوں کے توپ میں ڈال کے چلا دوں گی۔ ہیر نے کہا۔ رئیس ابھی تک خاموش تھا اور میرے پیروں کی طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے پاس بلا کے کہا، رات کو میں نے ساری رقم اس نرس کو دے دی تھی، سارے نوٹ گیلے تھے۔ اسے کیوں دے دی تھی؟ رئیس نے مجھے ماری اتنی اچھی کہ اسے کیوں دے دی تھی؟ رئیس نے مجھے آنکھ ماری، اتنی اچھی لگی کہ سب وار دیا اس پر تو نے؟ میں نے کہا یار میں نے سوچا کہ بے ہوش ہو گیا ہوں، یہاں پاکٹ مار لے گا کوئی، میں بعد میں کیسے ثابت کرتا کہ جیب میں $27,000 تھے؟ میری شکل سے تو ایسا لگتا تھا کہ میری جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہیں۔ اسپتال والوں کو خیال تھا کہ میں تھانے دار کو ایسے لایا ہوں، کوئی راہ گیر ہوں یا ٹیکسی ڈرائیور ہوں، کوئی مجھے اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ ابے ایسا ہی ہوتا ہے ان پرائیویٹ اسپتالوں میں، یہ بہت مہنگا ہاسپٹل ہے، تیرے میرے جیسوں کا یہاں پوچھتا کون ہے؟ تو یہاں کیسے آ گیا آخر؟ میں نے کہا خدا کا ایک نیک بندہ اپنی گاڑی میں لے کے آ گیا تھا، تو ایسا کر جا کے پوچھ وہ رات والی نرس سارا پیسہ کس کے حوالے کر کے گئی ہے، ان کا حساب پوچھ، ادائیگی کر کے پھر چلتے ہیں۔ رئیس گیا اور تھوڑی دیر میں لوٹ آیا، اس نے میرے تکیے کے نیچے رکھ دیے، رقم تو ساری دے دی تھی اس نے، پوری ہے، لیکن جانے کی اجازت کے لیے کہا کہ صاحب سے پوچھو، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بشیر چودھری صاحب سے بات کرو۔ رئیس نے تائید میں سر ہلایا، قسم اللہ کی یہ سارے کسائی ہیں، کھال کھینچتے ہیں آدمی کی، پتہ ہے کتنا کرایہ ہے کمرے کا؟ 1,000 روپے روز کا۔ ہائے میں مر گئی۔ ماسی ہی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، 1,000؟ تو نے ٹھیک سنا رئیس، مہینے کے ہوں گے۔ ڈاکٹر رانجھا نے اسے افسوسناک نظروں سے دیکھا، کیسی کم عقل عورت ہے، کیا ولایتی ہوٹلوں جیسا ٹھنڈا کمرہ ہے، اے سی والا، نیچے قالین بچھا ہوا ہے، صوفے ہیں، 1,000 تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے کچھ نہیں، لیٹ جا یہاں، ہمارے حرام کے پیسے نہیں۔ ہیر نے فیصلہ کر دیا، کہہ دے ڈاکٹر سے رئیس کہ ہم جا رہے ہیں، جس کی ہمت ہو روک کر دکھائے۔ ظاہر ہے کہ جو ہیر چاہتی تھی وہ ناممکن تھا، ایک بشیر چودھری تھا اور دوسرا بڑے ڈاکٹر کا کہ مکمل بحالی تک مجھے اسپتال سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، بل میں خود ہی ادا کر سکتا ہوں۔
مگر بعد میں بشیر چودھری نے ہدایت کی کہ سارے اخراجات وہ ادا کرے گا۔ میں سمجھا بجھا کے ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کو رخصت کیا۔ اوقات ملاقات کے علاوہ مریضوں کے ساتھ پرائیویٹ روم میں صرف ایک شخص رہ سکتا تھا، اور ماسی ہیر کا خیال تھا کہ میرا خیال وہی رکھ سکتی ہے۔ میں نے رئیس کو ساتھ رکھنا بہتر سمجھا اور ماسی کو اس دلیل کے قائل کیا کہ میں مردانہ وارڈ میں کسی عورت کو اور زنانہ وارڈ میں مردوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حفاظت کے خیال سے میں نے سارے ڈالر بھی اس کو دے دیے۔ ان کے جانے کے بعد رئیس نے مجھ سے وہ داستان شجاعت میری زبانی سنی جو اسے وسیم سنا چکا تھا۔ بشیر چودھری تو اب مرید ہو گیا تیرا پیارے، 1 گھنٹے میں ایک احسان پر احسان کر دیا تو نے۔ اس کا بہن کا اوریجنل قسم اسے واپس لا دیا اور پھر اسے غرق ہونے سے بچا لیا۔ یار رئیس، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وسیم کو بلیک میل کیا تھا۔ ہم اس کو سزا دینے گئے تھے کہ اسے اپنا مکان دگنی قیمت میں بیچ کے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ آگے قدرت نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اپنی برائی ہی اپنے حق میں نیکی بن گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بشیر چودھری کے ساتھ میں بھی مارا جاتا، کسی حادثے کا شکار ہو کے یا ڈوب کے۔ اپن تو شروع سے مانتے ہیں کہ تو قسمت کا دھنی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، یار اپنا تو بھوک سے دم نکل جائے گا، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا ابھی کون سی دوپہر ہو گئی ہے، جا کے دیکھ ناشتے کا انتظام ہو جائے تو۔ رئیس نے اٹھنے سے پہلے وسیم کے ساتھ ایک عورت اندر آ گئی۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت جب وہ ناصر کی لاش پر جھوٹے بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل بدلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ میرے دل میں اس کے اور وسیم کے لیے نفرت کے انتقامی جذبات کتنے شدید تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے ہم نام اور دوست ناصر عظیم کی لاش کو ان دونوں کے خون سے غسل دیتا، مگر اس وقت وہ پرانی باتیں بھول کر مجھے ہمدردی کرنے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ ایک بار پھر مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی ساری باتیں جھوٹ ہوں گی، شکر گزاری بھی جھوٹ ہوگی، ہمدردی کے الفاظ جھوٹے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے آنسو جھوٹ تھے جو وہ اپنے بھتیجے کے زخموں سے چور لہو آلودہ لاش پر بہا رہی تھی۔ وہ حادثے میں نہیں مرا تھا، وسیم نے اسے خود حادثے کا نشانہ بنا کے قتل کیا تھا۔ وسیم کی بیوی کے گلے میں سونے کا نیکلس، کانوں کے بندے اور ہاتھوں کی چوڑیاں دیکھ کے مجھے یوں لگا جیسے وہ زیور بھی ناصر کی ماں کا ہوگا۔ وسیم کی بیوہ بھابھی کا جس کے شوہر کو پھانسی ہو گئی تھی، اس کے حسن و شباب پر وسیم کی بھوکے گد جیسی نظریں نہ جانے کب سے تھیں۔ بھائی کے پھانسی چڑھتے ہی اس نے اپنے دانت تیز کیے اور دوسری شادی کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے میں ناکام رہا تو اسے ایک بردہ فروش کے حوالے کر دیا، پھر اسے قتل کر دیا اور اس کے گھر میں گاڑ دیا۔ وسیم کی بیوی نے بڑی ملائمت سے کہا، تم ناصر عظیم ہو؟ ذرا سی دیر کے لیے انتقام کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں ہی ناصر عظیم ہوں، دوسرا ناصر عظیم۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں تو شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے یہ جھوٹا شکریہ، لالچی مکار عورت، میں نے غصے سے پھنکار کے کہا۔ خون کے داغ ہیں تیرے ہاتھوں پر، چہرے پر۔ وسیم گھبرا گیا۔ چلو یار ہمیں معاف کر دو اب۔ میں معاف کر دوں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی قاتل کو معاف کرنے والا؟ معافی مانگو خدا سے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اس دنیا میں تم اس لیے سزا سے بچ گئے ہو کہ یہاں عدالتی نظام کی گرفت میں نہیں آئے، اور میں مجبور تھا۔ میں اپنی زندگی کو تمہیں سزا دلوانے کے مقصد پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری کوشش ضائع جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں ناصر کا خون معاف کر دیا اور اس کی ماں کے قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ میں نے فیصلہ چھوڑ دیا ہے داور محشر کی آخری عدالت پر۔ جاؤ، پہلے جاؤ، پھر میں تمہاری صورت کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ رئیس نے بیچ میں آنے کی کوشش کی۔ یار چھوڑ، اپنا خیال کر، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وسیم کی بیوی کی آنکھوں میں مجھے ایک لمحے کے لیے خون آشامی کی چمک نظر آئی تھی۔ اس نے مجبوری میں یہ ذلت برداشت کی تھی، وہ میرے احسان سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہاسپٹل تھا، اگر اس کا گھر ہوتا تو شاید وہ ایسی قوت برداشت نہ دکھاتی۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ وسیم اس کی حمایت میں ایک لفظ نہیں بولے گا، اور بشیر چودھری تو شاید میرے سامنے اس کے جھانپڑ رسید کر کے کہے گا کہ پھر معافی مانگو ناصر سے۔ جو وہ کہے سنو، وہ جوتے مارے تب بھی مت بولو۔ اس کے احسان کا فرض تم پر کیسے اتارو گی؟ اس نے تمہارا سہاگ لٹا دیا، تمہارا گھر تمہیں دے دیا، تمہاری زندگی واپس کر دی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر اور وسیم کو اپنے ساتھ کھینچ کے کمرے سے لے گئی۔ رئیس نے کہا، ابے کیوں اپنا خون جلاتا ہے؟ اب کب تک جلاتا رہے گا؟ بس بھول جا اس بات کو پیارے۔ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤں یار رئیس؟ اور کوئی اپنے دامن پر اس کے خون کے داغ لے کر میرے سامنے آئے اور پاک دامنی کی سونت بھی مجھ سے مانگے تو میں کیسے برداشت کروں؟ وسیم کے سامنے تو اتنا مشتعل کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، شاید اس لیے کہ اتنے عرصے بعد میں نے پہلی بار اس عورت کو دیکھا۔ وسیم تو خیر ہے ہی لالچی کتا، بھوکا بیڑیا، مگر یہ عورت۔ رئیس نے کہا، دیکھو یار، بیوی ہونے کے ناطے وہ بھی مجبور تھی، اور اس نے ایک سوکن کو راستے سے ہٹایا تو یہ بھی اس کی جذباتی مجبوری بن گئی جس سے وسیم نے فائدہ اٹھایا۔
میں لیٹ کر چھت کو دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یار مجھے اب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بڑی ضلالت کا ثبوت دیا۔ میں نے ناصر کے خون کی قیمت وصول کر لی۔ $28,000 انتقام کی خواہش سے دستبرداری قبول کر لی ہے میں نے۔ کیوں کیا میں نے ایسا یار؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رئیس نے بے وقوفوں کی طرح مجھے دیکھا۔ ابے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جو میں نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر میں کیا ہوا؟ وہی جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اور شادوں کے معاملے میں دیکھ لے، وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا۔ اور اب وسیم کے ساتھ پھر وہ ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ سالے بند کر اپنی یہ بک بک۔ ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہ جو چاہے وہی ہو جائے؟ رئیس نے بھنا کے کہا، آدمی خدا نہ ہو جائے اگر وہ اپنی مرضی سے اور ارادے سے کچھ بھی کرے۔ تو ہی کہتا تھا مجھ سے کہ سب تقدیر کا کھیل ہے اور تقدیر سے بڑا مداری کوئی نہیں۔ میں آتا ہوں ناشتہ لے کر۔ میں خاموش ہو گیا اور وقتی جذبات کا تندور ریلا تھا جس میں بہک کر میں یہ بات بھول گیا تھا جو ازلی ابدی حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ اس دن بہت لوگ مجھے بھی دیکھنے آئے۔ بشیر چودھری کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر پھیلی، جس کے ماتحت اور افسران سبھی ہاسپٹل پہنچے، اور بشیر چودھری نے اپنی شراب پی کے گاڑی چلانے کی کوتاہی بھی بڑی خوبصورتی سے پردہ ڈالا۔ اس نے ایک کہانی گھڑ لی جس میں تھوڑی بہت نیک نامی اس کے حصے میں بھی آئی۔ اس نے کہا کہ ایک بڑھیا نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی اور سڑک پار کرنے لگی۔ اسے بچانے کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ بڑھیا کو شاید ابھی تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو خراش تک نہیں آئی۔ اگر ہم پہنچ گئے یہاں، وہ بھی اس نوجوان ناصر عظیم کی وجہ سے، ورنہ شاید اب تک عالم ارواح میں بھی کئی گھنٹے ہو چکے ہوتے۔ میری جان بازی اور حاضر دماغی قصے کو بھی اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ نتیجہ یہ کہ دوپہر کے بعد ایک ایس پی نے مجھے شرف ملاقات بخشا، اور شام کو ڈی آئی جی صاحب و نفس نفیس آئے اور ان کے ساتھ ایک اخباری نمائندہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے نہر سے گاڑی کے نکالے جانے کی تصاویر بھی بنائی تھیں، اور وہ میرے انٹرویو سے اپنی سٹوری مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ایک حادثے نے مجھے ہیرو بنا دیا تھا۔ اب میرا انکار بھی انکسار سمجھا جا رہا تھا۔ جب ڈی آئی جی صاحب کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا تو رئیس نے کہا، ابے یار یہ کیا مصیبت ہے؟ کوئی سالہ میرا انٹرویو لینے پر نہ تل جائے اور تصویریں چھاپ دیں۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ تیرے لیے نہ صحیح، اپنے لیے ہی پیارے۔ دیکھ ماسی ہیر بھی آنے والی ہوگی، ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، اپن ذرا ایک راؤنڈ لگا کے آتے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے راؤنڈ لگانے؟ دیکھ یار، مجھے بھی ان اسپتال والوں نے بلا وجہ روک رکھا ہے، تیرے ساتھ میں بھی بند ہوں صبح سے، رئیس بولا۔ دل گھبرا رہا ہے ذرا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کس کے لیے گھبرا رہا ہے تیرا دل؟ سچ بات کیوں نہیں بتاتا؟ اس نے خفت امیز ہنسی کے ساتھ بتایا، یار آج فائٹ ہوگی، اپن تھوڑی سی دل پشاوری کرتے ہیں، خون میں گرمی آ جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فائٹ سے اس کی مراد عمران خان اور گواسکر کا مقابلہ ہے۔ مرغوں کی لڑائی پر شرط لگانے کا شوق بہت پرانا تھا، اور اس فائٹ کے دوران میں وہی حالت ہو جاتی تھی جو کرکٹ کے دیوانوں کی ون ڈے کرکٹ کے فائنل میں ہوتی ہے، جب پاکستان کے مقابلے پر بھارت ہو اور اس کے جاتے ہی ماسی ہیر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئی تھی، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں وہ سب ایک ساتھ اپنے پیٹ میں اتار لوں۔ جوس، سوپ، چکن، بریانی، قورمہ اور کھیر، پھل اور دودھ، یہ سب کچھ ایک لنچ باکس اور ٹفن کیریئر ہارڈ باکس کے علاوہ 2 شاپنگ بیگ میں بھرا ہوا تھا۔ اس میں اکیلا کھاتا تو ایک ہفتے چل جاتا۔ میں نے سب سائڈ ٹیبل کپ بورڈ کے اندر رکھوا دیا۔ یہ کون آ رہا ہے یہاں؟ باہر ہی روک رہا تھا مجھے ایک نامراد پولیس والا۔ کہنے لگا کہ تلاشی ہوگی۔ میں نے کہا، کیوں؟ کھانا لائی ہوں اپنے پتر کا، بھارت سے اسلحہ لے کر نہیں آئی ہوں، ماں ہوں ناصر کی۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا جلدی سے دے کر آ جاؤ، اس وقت اندر کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں؟ جی آئی جی۔ میں نے کہا، آئی جی گئی جی؟ کیا نہیں پتہ مجھے؟ میں نے ہنس کے کہا، ڈی آئی جی بہت بڑے پولیس کے افسر کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اخبار والا بھی آ رہا ہے، وہ جو ہماری گلی میں صبح صبح سائیکل پر آتا ہے نا، بڈھا بابا، بڑا نیک دل بندہ ہے، تجھے پوچھنے آ رہا ہوگا۔ میری وضاحت سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور باہر متعین ایک سب انسپکٹر نے گھبراہٹ میں کہا، چل مائی نکل باہر، صاحب آ گیا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ لگائی، تمیز سے بات کر، یہ ماں ہے میری، یہ باہر نہیں جائے گی۔ تمہارے ڈی آئی جی صاحب کو نہیں آنا تو نہ آئے۔ اس کی شکل اتر گئی۔ ڈی آئی جی اس وقت بشیر چودھری کمرے میں تھا۔ 10 منٹ بعد وہ میرے پاس آ گیا۔ کسی اخبار کا ایک رپورٹر اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے حادثے کی اور گاڑی کی نہر سے نکالے جانے کی رپورٹ بھی بنائی تھی، اور اب اس پہ میرا انٹرویو شامل کر کے اپنی سٹوری کو مکمل کرنے کے چکر میں تھا۔ یہ کوئی خاص واقعہ نہیں تھا، مگر وہ ڈی آئی جی صاحب کا کوئی چمچہ تھا۔
اسی کے چمچے نے بطور خاص بلوایا تھا کہ بڑے صاحب کے اسپتال جا کر عیادت کرنے کی خبر اور تصویر کہیں تو شائع ہوں۔ ڈی آئی جی کو سارے واقعے کی رپورٹ پہلے ہی مل چکی تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ تم ناصر ہو؟ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھ آنے والے ایک ماتحت نے فوراً پھولوں کا گلدستہ مجھے پیش کیا۔ فوٹوگرافر نے فوراً تصویر بنا لی۔ میرا بہادر پتر ہے جی آئی جی۔ ماسی فوراً درمیان میں حائل ہوگی۔ میری تصویر بھی اتارو اخبار کے لیے۔ ہاں، میرا نام ہے ہیر۔ ڈی آئی جی مسکرایا۔ تمہارے بیٹے نے جان کی بازی لگا کے ایک پولیس افسران کی جان بچائی ہے۔ ہاں بھائی، ان کی تصویر ضرور آنی چاہیے۔ فوٹوگرافر نے تعمیل کی۔ بالکل آئے گی سر۔ ماسی نے گلدستہ پکڑ لیا اور بڑے فخر سے ڈی آئی جی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس طرح کہ ایک طرف میں تھا، درمیان میں وہ خود اور اس کے دائیں ہاتھ پر ڈی آئی جی صاحب۔ اب ماسی کی زبان سے اپنے پتر کو فرشتہ اور ٹارزن ثابت کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت کا دریا بہانا شروع کیا تو اس پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ ہائے میں مر گئی۔ اس نے فلیش چمکتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ تصویر کھینچنے والا پریشان ہو گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا، کیا ہوا؟ رانجھا تو ہے نہیں تصویر میں، اس نے چھوڑنا نہیں زندہ مجھے کہ ہیر اپنی اکیلے تصویر کھنچوا لی۔ ماسی ہیر نے کہا، ڈی آئی جی صاحب، میرا گھر والا ہے رانجھا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں۔ اس کی بات پر ڈی آئی جی سمیت سب لوگ ہنسنے لگے۔ اس میں ڈاکٹر بھی تھا جو اسپتال کا مالک تھا اور ایک ڈی ایس پی بھی ہے۔ میں حیران تھا کہ گھر میں رانجھے کو ڈاکٹر سے زیادہ فرشتہ اجل کا ایجنٹ قرار دینے والی ماسی ہیر یہاں کتنے فخر سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ تم ہیر ہو اور وہ رانجھا؟ ڈی آئی جی نے دلچسپی سے کہا اور اخبار والے کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نکتہ نوٹ کر لے۔ ہاں جی، آپ ایسا کرو، ادھر بیٹھو کرسی پر اور اخبار والے کاکا کو بھی ٹھہراؤ۔ رانجھے کے بغیر تو تصویر ادھوری ہے۔ ماسی نے کرسی آگے بڑھا دی۔ ڈی آئی جی خوش مزاج آدمی تھا۔ ہیر، تمہارا رانجھا 10 بجے آتا ہے نا؟ ابھی تو بڑی دیر ہے، میں پھر آ جاؤں گا کھانے کے بعد۔ ابھی بھی ٹائم پر گھر نہ پہنچا تو بیوی سخت اور ظالم میری بہت مارے گی مجھے۔ ہائے میں مر گئی۔ ہیر نے پھر سینے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں مارتی ہے؟ اپنے مزاجی خدا کو؟ توبہ توبہ، اور تم اتنے بڑے پولیس افسر مار کھاتے ہو ایک عورت سے؟ یہ اخبار والا سب سن رہا تھا۔ کتنی بے عزتی ہوگی تمہاری اگر اس نے یہ بھی لکھ دیا۔ میں نے ہیر کا ہاتھ دبایا۔ بس کرو، بولے ہی چلی جا رہی ہو، کسی اور کو بھی بولنے دو۔ ڈی آئی جی نے خاموشی کے ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا بھائی، آئی وش یو ہیلتھ، تمہیں پولیس کی طرف سے تعریفی سند دی جائے گی۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ماسی نے چلا کے کہا، 10 بجے روٹی کھا کے آ جانا ضرور۔ رات تک ہیر رانجھا کا نام اسپتال کے عملے سے پولیس کے بہت سے افسروں کی زبان پر آ گیا تھا اور سب اس نئے دور کے ہیر رانجھے کی جوڑی کا ہنس ہنس کر ذکر کر رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب رات 10 بجے اخبار کا رپورٹر اور فوٹوگرافر دوبارہ نمودار ہوا۔ ہیر جی کدھر ہیں آپ کا رانجھا؟ ہائے ہائے، آ جائے گا، بندہ ہے، کوئی ٹائم سے چلنے والی گاڑی تو نہیں؟ اور گاڑی کون سی ٹائم پر چلتی ہے؟ سب لیٹ آتی ہیں۔ بیٹھ 2 منٹ آرام سے ادھر۔ بھوک لگی تو بتا، کھانا بہت ہے سب کے لیے۔ جوس دوں میں تم کو؟ میرے پتر ناصر کے لیے۔ رپورٹر نے کرسی پر بیٹھ کے ہاتھ جوڑے۔ کچھ نہیں کھانا مجھے میری ماں، چائے مل جائے گی تو پی لوں گا۔ میں نے کہا، تم پھر کیوں آ گئے؟ آتا کیسے نہ، وہ مجبور شکل بنا کے بولا۔ ڈی آئی جی صاحب کا حکم تھا کہ رانجھے کی تصویر بھی لگنی چاہیے ہیر کے ساتھ۔ اب الگ سے بناؤں گا اور پھر کارڈ کے ساتھ لگاؤں گا، ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بھائی کی درخواست دی ہے نوکری کے لیے۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا، میں چونک پڑا۔ پڑھتا ہوں ابھی۔ اچانک رپورٹر نے چٹکی بجائی۔ یاد آ گیا، جب سے تمہیں دیکھا تھا نا، دماغ اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ تم سے پہلے کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ تم وہی ہو نا جس نے مشہور فلمی ہیروئن نیلم کی گاڑی کے سامنے آ کے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں نے کہا، کون الو کا پٹھا ایسا کہتا ہے؟ اس نے محتاط ہو کے کہا، میں نے دیکھا تھا تمہیں وہاں جب نیلم آئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ رائٹ، تم وہی ہو۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، لیکن خودکشی والی بات غلط ہے۔ واہ یار، تم تو پبلسٹی کے بندے ہو۔ ابے دیکھنا کیا دھانسو سٹوری بنے گی، ایسا سکوپ بھی، ایسا ایکسکلوسیو، صبح نیلم دیکھے گی تو دوڑی آئے گی۔ میں رات کو ہی ان سے فون پر بتا دوں گا کہ بس مجھے وقت بتا دیں، میرے سوا کسی کو تصویر نہ ملے۔ میں نے کہا، کیا سب اخبار والے ایسے ہی پاگل ہوتے ہیں؟ وہ بہت پرانی بات ہے، نیلم بھول چکی۔ اس کے بعد نہ وہ ملی کبھی اور نہ میں نے کوشش کی۔ وہ بہت بڑی مصروف آرٹسٹ ہے۔ آرٹسٹ؟ سٹار ہے، سپر سٹار۔ اب ماسی ہیر کے لیے بولنا ضروری ہو گیا۔ ہائے، بڑی اچھی کڑی ہے، بڑی سونی اور اتنی مسکین۔ تو جانتا ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ رپورٹر ہنسنے لگا۔ سارا زمانہ جانتا ہے، گوری مار سارے زمانے کو۔ تو صبح لے چل مجھے اس کے گھر، میں اس کے ماں باپ سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اف ماسی، کیا بات کرو گی تم مجھ سے؟ ہائے، بات کروں گی تیری، اور کیا؟ کیوں، تجھے اچھی نہیں لگتی؟ 1-2 سال بڑی ہو،
تجھ سے تو کوئی بات نہیں، رانجھا بھی تو مجھ سے چھوٹا ہے عمر میں، پر خاوند تو خاوند ہی ہوتا ہے نا۔ مزاجی خدا، اس سے کہاں ملے گا میرے سونے ناصر پتر جیسا، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ چائے پیتے ہوئے اخباری نمائندہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ میں نے انگریزی میں کہا، اپنی سٹوری میں یہ سب نہ شامل کرے جو ایک ماں کے جذبات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یار، اس نے کہا۔ ماسی ہیر خفا ہونے لگی۔ کیا بک رہے ہو انگریزی میں، مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ماسی، یہ بتا رہا ہے کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں۔ ماسی ہیر نے جوتی اٹھا لی۔ جھوٹ مت بول، 2 بچے کدھر سے ہو گئے؟ جب گھر آئی تھی تو میں نے خود پوچھا تھا اس سے، اور اس نے بتایا کہ مجھے ابھی کہیں بات پکی نہیں ہوئی۔ تم نے پوچھا تھا؟ میں نے ہنس کے کہا، بڑی چیز ہوتی تو ماسی، پھر اس مرتبہ کر لینا بات پکی، بلکہ صبح تک تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ دوڑ کے قاضی کو پکڑ لاؤں۔ دیر کیسی نیک کام میں، رخصتی اسپتال سے ہی ہو سکتی ہے، سارے ڈاکٹر نرسیں باراتی بن جائیں گے، ان میں سے چھوارے بانٹ دیں گے۔ اخباری نمائندے نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، چائے کا خالی کپ رکھ دیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آج تو رانجھا ایکسپریس بہت لیٹ ہو گئی۔ لو جی، نام لیا کسی نے ہمارا اور ہم حاضر۔ رانجھا نے کمرے میں قدم رنجا فرما کے کہا، شیطان کو کس نے یاد کیا؟ اخباری نمائندے کے لیے ہیر سے زیادہ رانجھے کی دید ایک عبرتناک واقعہ ثابت ہوئی، خصوصاً اس وقت جب رانجھے نے اپنی ٹوپی اتار کے سر کا چمکتا ہوا گلوب برآمد کیا۔ تیل سے پالش کی ہوئی سطح سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ ہیر وارث شاہ کی داستان کے سارے رومانی تصورات اصل زندگی کے ہیر رانجھا کو دیکھ کر سخت مجروح ہوتے تھے۔ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے رانجھے؟ ماسی ہیر نے وقت پر دفتر پہنچ جانے والی افسر کی طرح مسٹر ڈی ایس پی سے سخت لہجے میں سوال کیا۔ اب جھوٹ بولوں یا سچ؟ رانجھا پاؤں لٹکا کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سچ یہ ہے کہ نیک بخت ایک مریض کی نبض دیکھ رہا تھا، اس میں دیر ہوئی۔ ایک تو وہ آئی اس وقت جب میں اٹھ رہا تھا۔ آئی؟ ہیر نے ہائے کے انداز میں کہا۔ ہاں، مریض کوئی بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا اور کلینک میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اوپر سے لائٹ چلی گئی تھی، بس چاند کی روشنی آ رہی تھی اندر۔ اب جو میں نبض دیکھنے لگا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، بالکل جھیل جیسی گہری۔ ہیر نے جھل بھن کے کہا، شرم کر، کچھ حیا کر رانجھے، اس عمر میں کیسی باتیں کرتی ہے؟ پتر، یہ جاہل عورت عمر کا بیماری سے کیا تعلق؟ رانجھا بولا، وہ کیا فرمایا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب نے؟ دیکھا اس بیماری دل نے آخر تمام کیا۔ میں نے کہا، ہر شعر علامہ اقبال کا نہیں ہوتا، ہر اچھا شعر ہوتا ہے۔ رانجھے نے اصرار کیا، تو بس اتنی سی بات ہے یار، نبض اتنی دیر دیکھی مگر بیماری کا پتہ نہیں چلا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا پڑا، اس سے بھی معلوم نہیں ہوا، پھر بیڈ پر لٹا کے تفصیلی معائنہ کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ ہائے میں مر گئی۔ ہیر نے سینے پر 2 تھپڑ مارا، اندر لے گئی۔ ہائے، اسے اندھیرے میں بیڈ پر لٹا کے دیکھا کہ جوان اور خوبصورت بھی تھی وہ۔ رانجھے نے جانتے بوجھتے مجرمانہ چہرہ بنایا۔ ہاں، یہی مجبوری تھی، میں سب سمجھتی ہوں۔ ماسی رونے کے قریب ہو گئی، تو خود بھی لیٹ ہو گیا ہوگا۔ رانجھے نے سر جھکا کے اقرار کیا، ہاں مجبوری تھی، بیڑا غرق ہو تیری مجبوری کا، چلا جاتا پھر اس کے ساتھ، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیر نے سچ مچ رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر رانجھا یار، بڑے افسوس کی بات ہے، کیوں تنگ کرتے ہو ماسی ہیر کو؟ رانجھا ہنسنے لگا، نہیں پاگل، او بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہیر نے خوف سے اسے دیکھا، مگر تو نے تو کہا تھا سچ بول رہا ہے۔ جھلی ہے، عمر ساری گزر گئی تیرے ساتھ، اعتبار نہیں سیکھا تو نے رانجھے پر؟ جوانی میں بھی کوئی مس یونیورس اپنا ہاتھ پکڑ کے کہتی چل میرے ساتھ تو ہم نے کہہ دینا تھا کہ در پھٹے منہ، ہیر کی جوتی زیادہ خوبصورت ہے تجھ سے۔ اخباری نمائندہ منہ کھولے دم بخود بیٹھا تھا، ابھی تک رانجھے نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دروازے کے پیچھے تھا۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے پھر؟ ہیر رانجھے کی اس لو سٹوری کے بارے میں تو روز دیکھتا ہوں ایسے سین۔ وہ کیمرہ سنبھال کے کھڑا ہو گیا۔ اگر میں شاعر ہوتا تو ایک اور قصہ ہیر رانجھا لکھتا۔ رانجھے نے اسے چونک کے دیکھا اور پھر بڑے اہتمام سے تصویر بنائی۔ مختصراً اسے فوٹوگرافر نے بتا دیا کہ ڈی آئی جی صاحب آئے تھے اور تصویر انہی کے حکم سے اتاری جا رہی ہے۔ رانجھے کا چہرہ بھی خوشی سے سر کی طرح چمکنے لگا۔ جب اخباری نمائندہ جلدی میں ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا تو رانجھا نے پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ویسے تو بھوک مر گئی ہے میری یہ بات سن کے، مگر نکال جو بھی ہے، میں ذرا تفصیل سے ساری سٹوری سن لوں اپنے پتر ناصر سے، مگر پہلے ایک بات میں بتاؤں۔ میں نے کہا، وہ بات جو ادھوری رہ گئی تھی، وہ مجبوری والی؟ وہ ہنسنے لگا، اور نہیں یار، اب نیچے پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے روک لیا دروازے پر گارڈ نے، کہنے لگا ملاقات کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر رانجھا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی اسپتال نہیں دیکھا تمہیں۔ اس نے ایک نرس کو بلا لیا، کیا یہ نئے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں؟
اب اس نے جواب میں کیا کہا یہ بات سنانے والی نہیں ہے۔